ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا. قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں سے یہ ایک سورت ہے جو ابھی امام صاحب نے نماز میں پڑھی. قرآن کریم میں چھوٹی سورتیں 3 ہیں. والعصر اس میں 3 آیتیں. انا اعطیناک الکوثر اس میں بھی 3 آیتیں. قل هو اللہ احد اس میں 4 آیتیں. یہ قرآن کریم میں سب سے چھوٹی سورتیں ہیں. تاکہ اگر کوئی جلدی نماز نمٹانا چاہے تو یہ 3 سورتیں پڑھ کر نماز نمٹا دے. دیکھو فرض نمازوں میں 2 ہی رکعتوں میں قرات ہے. پچھلی 2 میں تو صرف فاتحہ پڑھنی ہے, سورت نہیں ملا. مسئلہ سمجھ لو. فرض کی پچھلی 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھنا ہے اور وہ بھی سنت ہے. اور اس کے ساتھ سورت نہیں ملا. اور اگر کوئی بھول سے ملا دے تو ہو جاتی, کبھی بھول انسان سے ہو جاتی ہے, تو سجدے سہو واجب نہیں ہو, کیونکہ سجدے سہو واجب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے سے, اور پچھلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا واجب نہیں. لہذا اگر نہ ملائیں, جیسے ہم نہیں ملاتے, اور اگر کوئی غلطی سے ملا دے تو ابھی سجدے سہو واجب نہیں. نہ ملائے تو نہ ملانا تو اصل مسئلہ ہے, لیکن اگر کوئی بھول سے ملا دے تو سجدے سہو واجب نہیں. بہرحال فرضوں کی 2 ہی رکعتوں میں قرات ہے, تو یہ 3 کسی کو جلدی فرض نمٹانے
تو کوئی بھی 3 صورتوں میں سے کوئی بھی 2 صورتیں پڑھ دو. فرضوں کے بعد میں واجب نماز ہے، وتر یہ واجب ہے، اس کی 3 رکعتوں میں قرات ہے. لہذا کسی کو وتر جلدی نمٹانے ہوں، جیسے آج کل تراویح کے بعد ہمارے حافظ صاحبان وتر فٹافٹ نمٹاتے، تو چل بھائی یہ 3 صورتیں پڑھ لے اور 3 نمٹا دے. پھر واجب کے بعد جتنی نمازیں ہیں سب نفل ہے. سنت مؤکدہ یہ بھی نفل ہے، سنت غیر مؤکدہ یہ بھی نفل ہے، اور دوسری نفلیں تو نفل ہیں ہی. اور ہر نفل نماز کی 2 رکعتیں الگ الگ نماز ہیں. چاہے ہم 4 ایک ساتھ پڑھیں، چاہے ہم 6 ایک ساتھ پڑھیں، چاہے ہم 8 ایک ساتھ پڑھیں، در حقیقت 2 رکعتیں الگ الگ ہیں. جب 2 رکعتیں الگ ہیں تو نفل کی ہر رکعت میں قراءت یعنی فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے. مسئلہ 2 رکعت نفل کی، کوئی بھی نفل، سنت موقدہ بھی نفل ہے، نفل کی 2 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے یا 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے؟ اس میں فقہا میں اختلاف ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں چاہے دن کے نفل ہوں چاہے رات کے نفل ہوں، 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے. کوئی 2 پر سلام پھرے، جیسے ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اگر 2 پڑھ کر سلام پھیرے اور پھر 2 پڑھ کر سلام پھیرے کوئی نو پرابلم. لیکن افضل یہ ہے کہ 4 ایک سلام سے پڑھو، دن کے نفل ہوں یا رات کے نفل ہوں. اور امام اعظم کے جو 2 شاگرد ہیں، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات میں تو 2 پر سلام پھیرنا افضل ہے، کوئی 4 ایک سلام سے پڑھنا چاہے تو جائز ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ 2 پر سلام پھیرو رات کے نفلوں میں. دن میں 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے. گویا دن میں امام اعظم اور ان کے 2 شاگرد صاحبین ان میں کوئی اختلاف نہیں کہ دن میں 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، 2 پر اگر کوئی سلام پھیرے تو پھیرے. اور رات میں اختلاف ہو گیا. امام اعظم کہتے ہیں کہ رات میں بھی 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھنا افضل ہے، اور صاحبین کہتے نہیں رات میں 2 پر سلام پھیرنا افضل ہے. باقی 3 امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان میں سے امام مالک علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ رات میں 4 نفلیں ایک سلام سے جائز ہی نہیں. امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے 2 پر سلام پھیرنا ضروری ہے، ایک سلام سے 4 نفلیں جائز ہی نہیں. اور دن میں اگر کوئی 4 نفلیں ایک سلام سے پڑھے تو جائز ہے، اور افضل اور اولا یہ ہے کہ 2 پر سلام پھیرے. یہ امام مالک علیہ الرحمہ کی رائے کہ رات میں 2 پر سلام پھیرنا ضروری ہے، 4 ایک سلام سے جائز نہیں، اور دن میں 4 ایک سلام سے جائز ہے، 2 پر سلام پھیرنا افضل ہے. اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اور حضرت امام احمد علیہ الرحمہ یہ دونوں امام کہتے ہیں کہ نہیں، رات میں بھی اور دن میں بھی 2 پر سلام پھیرنا افضل ہے، اور کوئی 4 پر سلام پھیرے تو یہ بھی جائز ہے. دن میں بھی جائز ہے، رات میں بھی جائز ہے، باقی افضل یہ ہے کہ 2 پر سلام پھیرے. یہ ائمہ میں اختلاف ہے. مجھے تو اس اختلاف میں سمجھانا یہ ہے کہ نفل نماز ہر 2 رکعتیں الگ نماز ہے. اسی لیے کئی ائمہ کہتے ہیں 2 پر سلام پھیرو افضل یہ.
اگر 4 پڑھیں تو وہ 2 شفے ہیں، یہ بھی 2 گانا الگ ہے، یہ بھی 2 گانا الگ ہے، مگر بیچ میں تکبیر تحریمہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو پہلے تکبیر تحریمہ کہی ہے اسی سے نماز چلتی رہتی۔ پھر اگر کوئی 4 سے زیادہ ایک سلام سے پڑھنا چاہے تو تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ 6 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا چاہیے، 8 رکعتیں ایک سلام سے پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ مکروہ یعنی خلاف اولا ہے، افضل کے خلاف ہے۔ 10 رکعتیں کوئی ایک ہی سلام سے پڑھے تو جائز ہے مگر خلاف اولا ہے، 10 نہیں 100 رکعتیں ایک سلام سے پڑھے یہ بھی جائز ہے مگر خلاف اولا ہے۔ 8 تک خلاف اولا نہیں ہے، 8 تک ایک سلام سے 8 رکعتیں آپ پڑھیں تو پڑھیں۔ بہرحال مسئلہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ نفلوں کی تو ہر رکعت میں قرات ضروری ہے اور ہر 2 رکعتیں الگ الگ نفل ہیں۔ فرضوں کی 2 ہی رکعتوں میں سورت ملانی ہے، وطروں میں 3 رکعتوں میں ملانی، بس وطر ہی ایک ایسی نماز ہے جس کی 3 رکعتوں میں سورت ملانی ہے، لہذا 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں اللہ نے نازل کر دی کہ اگر تمہیں جلدی فٹافٹ وطر نمٹانے ہیں یہ 3 صورتیں چھوٹی ہیں، نمٹاؤ۔ یہ تو یہ بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں آپ حضرات، یہ تو تفریح کی بات ہے، آپ لوگ بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں کہ بھائی بڑا اچھا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، مسئلہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یہ تو تفریح کی بات کر رہا ہے۔ اصل بات کیا ہے اب سنو، 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں اس لیے نازل کی ہیں اللہ نے کہ فیکٹر عوامل 3 ہیں، عوامل عامل کی جمع ہے اور انگریزی لفظ ہے اس کا فیکٹر۔ اللہ خالق و مالک ہے، انہوں نے ساری کائنات پیدا کی ہے اور ساری کائنات کے وہی مالک ہیں، وہی پالنہار ہیں، وہی پروردگار ہیں، اور ساری مخلوق بندہ ہے اور ہر مخلوق کے نیچر میں ورشپ رکھی گئی، بندگی رکھی گئی، بندگی مانے ورشپ، ہر مخلوق کے نیچر میں۔ انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں، جنات کو چھوڑو وہ ہمیں نظر نہیں آتے، انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں وہ تو ہر وقت اللہ کی حمد و تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، ورشپ بندگی عبادت میں لگی ہوئی ہیں۔ انسان اور جنات ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ورشپ بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، باقی دوسری مخلوقات وہ بھی بندگی کے لیے پیدا کی، انسان اور جنات بھی بندگی کے لیے پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ میری بندگی کرے۔ بس اتنی بات ہے کہ دیگر تمام مخلوقات کی ضروریات اللہ نے خود مہیا کر دی، لہذا انہیں ہر وقت بندگی میں لگے رہنا۔ یہ دریا بہہ رہے ہیں، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، یہ درخت کھڑے ہیں، ان کی تمام ضروریاتیں اللہ تعالیٰ نے خود مہیا کر دی، لہذا ان کو ہر وقت بندگی میں لگے رہنا۔ حیوانات، جاندار مخلوقات، ان کی بھی تمام ضرورتیں اللہ نے مہیا کر دی۔ اللہ نے گھاس کھانے والے جانور پیدا کیے تو آلریڈی پہلے سے بڑے بڑے چراگاہیں پیدا کر دی زمین پر کہ جب حیوانات پیدا ہوں تو اٹھیں اور جا کر چریں اور پیٹ بھریں۔ گوشت خور جانور پیدا کیے، شیر، چیتا، تو اللہ نے ان کے لیے شکار بھی پہلے سے پیدا کر دیے کہ رات میں نکلیں اور شکار ماریں اور کھائیں اور پیٹ بھریں۔
تو ہر مخلوق کے لیے ان پرندے ہیں، صبح اڑتے ہیں، شام تک کوٹا بھر کر کے، پیٹ بھر کر کے اپنے فاصلے میں آ جاتے ہیں. کل کیا ہوگا؟ کل اللہ اس کو روزی دیں گے. تو ہر مخلوق کی تمام ضرورتیں اللہ نے مہیا کر دی ہیں، اس لیے ان کو ہر وقت عبادت میں لگے رہنا ہے، بندگی میں لگے رہنا ہے. ان کی بندگی کیا ہے؟ ہماری بندگی، ان کی بندگی ایک ہے. ان کی بندگی یہ ہے کہ تمہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو، پالن کرو، اوبئی کرو، اطاعت کرو. پانی کو حکم دیا دریا کو بہو بہو، ہوا کو حکم دیا چلو تو چلو، درختوں کو حکم دیا یہ کرو، پرندوں کو چرندوں کو، جس کو جو حکم دیا اللہ کے حکم کو پورا کرنا، یہی عبادت ہے، بندگی. اور انسان کا حال جنات کو چھوڑو، انسان کا حال یہ ہے کہ اسے اپنی روزی روٹی خود کمانی. رزاق اس کے بھی اللہ ہی، انسانوں کے اور جنات کے رزاق بھی اللہ ہی ہے، مگر انہیں اپنی روزی روٹی خود کمانی. اس لیے ان کے احکام کم کر دیں. ہر وقت عبادت میں نہیں رہنا ہے، خاص وقت کے اندر عبادت کرو، باقی جاؤ فجر کی نماز پڑھ کر کے جاؤ اور ظہر کی نماز تک کماؤ اور نوکری کرو، عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ اور فجر کی نماز تک آرام کرو. ہمارے ملکوں میں، آپ کے ملک میں عشاء کے بعد سونے کی اجازت نہیں ہے، کارخانے میں جاؤ. اور انسانوں کو جنات کو بھی احکام دیے، ہر ایک کو الگ الگ حکم دیے. بلکہ انسانوں کے نہیں، مردوں کے احکام کچھ الگ ہیں، عورتوں کے کچھ احکام الگ ہیں. ایسے انسانوں کے کچھ احکام الگ ہیں، جنات کے کچھ احکام الگ ہیں. جس کو جو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنی ہے، یہی بندگی. جب ہر انسان کے نیچر میں بندگی ہے تو طبیعت کا جو تقاضا ہے وہ تو ہوتا ہے. پر دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بندگی نہ کرتا. اللہ کی بندگی یا تو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر کرو، نہیں تو انسان بندگی کے طریقے خود ہی گھڑتے ہیں اور اپنے گھڑ کر اپنے طور پر بندگی کرتے ہیں اور اپنے ضمیر کو سکون پہنچاتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ بھی مہینے میں 2 مہینے میں ایک بڑا دن، ایک بڑی رات آتی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ اوندا سیدھا اپنے طور پر کریں گے. اس قبر پر جائیں گے، اس قبر پر جائیں گے، رات بھر ہوا کریں گے کہ ہم نے پوری رات عبادت کی اور طبیعت کو تسلی ہو گئی کہ بندگی کرنی. یا تو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر بندگی کرو، نہیں تو گھڑ کر بندگی کرنی پڑے گی. یہ تو نیچر کا تقاضا ہے. تو جب اللہ خالق و مالک ہیں اور بات یہ ساری کائنات بندہ ہے اور ان کی فطرت میں بندگی ہے، تو دوسرا فیکٹر ہے مخلوق، خالق اور مخلوق. اب خالق کے احکام مخلوق تک کیسے پہنچے؟ قرآن کریم میں ہے کہ اس دنیا میں انسان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے روح در روح سامنے ظاہر ہو کر آمنے سامنے انسان سے خطاب کریں. اللہ تعالیٰ انسان اس پوزیشن میں نہیں ہے. انسان کی آنکھیں پاورفل نہیں اور آنکھیں نہیں دیکھتی. اندھے کی بھی ہمارے جیسی آنکھیں ہوتی اور وہ نہیں دیکھتا. معلوم آنکھیں نہیں دیکھتی، آنکھوں کے پیچھے مائنڈ ہے جو دیکھتا ہے. مائنڈ بھی پاورفل نہیں ہے. ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے اندر آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں. کیوں خیرہ ہو جاتی ہیں؟ وہ جو دماغ پیچھے ہے وہ ویک ہے، وہ سورج کو نہیں دیکھ پاتا ہے. تو جب سورج کو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ وہ کیسے دیکھ لے گا انسان؟ اور جب انسان اس پوزیشن میں نہیں ہے تو اب اللہ ظاہر ہو کر روح در روح انسان سے خطاب کریں کہ اے میرے بندے، مجھے یہ پسند ہے، تو اس طرح کی زندگی گزار. ایسا ممکن نہیں. دیکھو آخرت میں جنت میں پہنچنے کے بعد جنتی اللہ کا دیدار کریں گے. کیوں؟ یہ جو ہماری باڈی ہے
اور اس باڈی کے ساتھ جو ذرائع ادراک ہیں، 5 ذرائع ادراک ہیں، آنکھ، کان، ناک، زبان میں چکھنا اور ہاتھ سے ٹٹولنا، یہ جو ذرائع ادراک ہیں، علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، یہ ہماری اس زندگی میں باڈی بھی کمزور ہے تو یہ ذرائع بھی کمزور ہے۔ یہ باڈی مرنے پر ختم ہو جائے گی، مٹی میں مل کر رات مٹی ہو جائے گی، قیامت کے دن ریکنسٹرکشن ہوگا اس باڈی کی، یہی مٹی، اس میں نئی کوئی مٹی شامل نہیں ہوگی، ہماری یہ باڈی مٹی میں جا کر مٹی بن جائے گی، یہی مٹی دوبارہ اس کا جسم تیار ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے قد پر ہر انسان 60 ہاتھ لمبا ہوگا، جب اتنا لمبا ہوگا تو ایسا ہی موٹا تازہ بھی ہوگا۔ اب جب یہ جسم اسٹرانگ بنایا، قرآن میں ہے فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، قیامت کے دن جب تجھے دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو تیری نگاہ نہایت تیز ہوگی، لوہے جیسی ہوگی۔ اب انسان جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ کا دیدار اور اللہ کی زیارت کر سکتا ہے، اس دنیا میں نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ کی ہدایات انسان تک کیسے پہنچے؟ اس کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ انسانوں ہی میں سے انبیاء منتخب کیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی وحی ان انسانوں کے پاس بھیجیں، نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس بھیجیں، اور پھر وہ نبی اور رسول اللہ کے یہاں سے جو ہدایات آئے ہیں ان لوگوں کو پہنچائے۔ یہی ایک طریقہ ہے، اور تو کوئی طریقہ ہے نہیں۔ اور یہ جو نبی اور رسول ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے، اس باڈی کے ساتھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، انسان کی باڈی ویک ہے۔ کلام بھی، کلام سن سکتے ہیں، اللہ کا کلام سن سکتے ہیں۔ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، اور معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا۔ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی زیارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس سلسلے میں دلائل مختلف ہیں، اور صحابہ کے زمانے سے یہ مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھتا ہوں؟ تو یہ تو صحابہ سے اختلاف ہی چلا آ رہا ہے، اور روایتیں بھی مختلف ہیں، لیکن اللہ کا کلام سننا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا ہے، معراج میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ بخاری شریف کے شروع میں ایک روایت ہے، حضرت حارث بن ہشام ایک صحابی ہیں بڑے اچھے، اور یہ وہ جو ابو جہل گدھا اس کے بھائی ہیں، ابو جہل اس کے باپ کا نام بھی ہشام ہے، ابو جہل ابن ہشام اور یہ حارث ابن ہشام، یہ دونوں بھائی ہیں، وہ کافر مرا، اور حضرت حارث ابن ہشام جلیل القدر صحابی ہیں۔ بخاری شریف میں دوسری روایت انہی کی آئی ہے، پہلی روایت کے بعد جو دوسری روایت ہے وہ یہی آئی ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیف یاتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اس تفصیل میں حضور نے فرمایا کہ احیانا یاتینی مثل صلصلۃ الجرس فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، فرمایا کہ کبھی میرے پاس وحی آتی ہے جیسے پتھر پر کوئی زنجیر چین لے کر کوئی دوڑے تو ایک آواز پیدا ہو، تو جیسے یہ آواز سلسلۃ الجرس جیسے گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، اس طرح سے میرے پاس کبھی وحی آتی ہے۔ پھر جب وہ آواز بند ہوتی ہے
تو وحی نے مجھ سے کیا کہا وہ مجھے محفوظ ہو جاتا ہے، مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ تو حضرت حضور نے خود فرمایا کہ احیاناً یاتینی مثل سلسلۃ الجرس فیفصم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، کبھی وہی میرے پاس آتی ہے گھنٹی کی آواز کی طرح سے، جب وہ آواز بند ہوتی ہے تو وہ کیا وہی مجھ پر نازل ہوئی وہ مجھے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ جو گھنٹی کی طرح سے آواز آتی ہے، کس کی آواز ہے؟ بخاری شریف میں اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ حضرت جبرائیل کی آواز ہے، کوئی کہتا ہے حضرت جبرائیل کے پروں کی آواز ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام، اللہ کی آواز ہے۔ جیسے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے کلام فرمایا تو درخت سے آواز آ رہی تھی چاروں طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے، اللہ نظر نہیں آ رہے، اور جو آگ نظر آ رہی تھی وہ آگ اللہ نہیں تھی، وہ تو تجلی تھی، اس میں سے جو آواز آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام سن رہے تھے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے ہے کہ یہ جو گھنٹی کی طرح آواز آ رہی ہے یہ اللہ کی آواز ہے۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے ہے، دوسرے شارح ان کی دوسری رائے ہے۔ مجھے تو کیا سمجھانا ہے؟ مجھے یہ سمجھانا کہ اس دنیا میں انبیاء اور رسول اللہ کا کلام سن سکتے، اللہ کی آواز سن سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر سنی، حضور نے معراج میں سنی تھی، تو آسمانوں کے اوپر کی بات ہوئی، نہیں اس دنیا میں بھی سن سکتے ہیں۔ اس حدیث میں امام بخاری علیہ الرحمہ کی رائے یہ ہے، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، کانوں سے سن تو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے۔ انبیاء اور رسول دیکھتے ہیں فرشتوں، جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لاتے تھے، وہی لے کر تشریف لاتے تھے، حضور انہیں دیکھتے تھے، کبھی صحابہ بھی دیکھتے تھے جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے، اور اکثر جب وہ اپنی اصلی شکل میں آتے تھے تو حضور اکیلے دیکھتے تھے، صحابہ نہیں دیکھتے تھے۔ بہرحال یہ انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا، اور جو پہلا انسان ہے وہ پہلا نبی ہے۔ گویا کوئی انسان اللہ کی رہنمائی کے بغیر اللہ کی مرضی، اللہ کی پسندیدہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو یہ نظام ہے، بس یہ جو بیچ کی کڑی ہے یہ تیسرا فیکٹر ہے۔ اللہ خالق و مالک ہے، وہ رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اپنا پیغامات انسانوں تک پہنچائیں گے۔ یہ بیچ کی کڑی اور بیچ کا واسطہ یہ انبیاء ہیں، اور تیسرا فیکٹر ہے انسان، جن کو وحی پہنچائی جائے گی اور وہ اس کے مطابق عمل کریں گے، ہم لوگ۔ تو فیکٹر 3 ہے، اللہ، انسان اور بیچ کا واسطہ انبیاء اور رسول۔ بس ضروری ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی مختصر سی صورت میں ان تینوں کا انٹروڈکشن ہو جائے۔ ایک ایسی صورت چاہیے جس میں اللہ کا مکمل تعارف ہو، ایک ایسی صورت چاہیے جس میں انسانوں کے لیے پورا پلان ہو کامیابی کا، کہ اس طرح زندگی گزارو تم کامیاب ہو، اور ایک بیچ کی جو کڑی ہے انبیاء کی، ان کا تعارف ہو۔ اس لیے قرآن کریم میں یہ 3 چھوٹی صورتیں اتاری گئی۔ قل هو اللہ احد میں مکمل اللہ تعالی کا تعارف، انا اعطیناک الکوثر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے احوال ہیں، اور والعصر ان الانسان لفی خسر میں انسان کو کس طرح زندگی گزارنی ہے کہ وہ دنیا سے سکسیسفل ہو کر آخرت میں جائے، اس کا پورا فارمولہ والعصر میں آئے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کی بعض صورتوں کے اور بعض آیتوں کے شان نزول ہوتے ہیں۔ شان نزول عربی کا لفظ ہے، آپ اسے شاید نہ سمجھ سکیں، آپ یوں سمجھیں کہ ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔
وہ پس منظر، بیک گراؤنڈ کا ترجمہ اردو میں پس منظر، ایک منظر ہے دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ پس منظر ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، شان نزول ہوتا ہے. وہ شان نزول اگر سمجھ لیا جائے تو اس صورت کو سمجھنے میں اور اس آیات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے. قل هو اللہ احد، اس کا شان نزول کیا ہے؟ جب اس کو صورت بیان کریں گے تو بتائیں گے. انا اعطیناک الکوثر، اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس وقت ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں، اسی صورت کی تفسیر کر رہے ہیں، لہذا اس کا شان نزول سمجھنا چاہیے. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 3 یا 4 صاحبزادے ہوئے ہیں، لیکن سب بچپن میں مر گئے. سب سے پہلے جو صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام تھا قاسم، اور عربوں کے یہاں سب سے بڑی اولاد کے ذریعے سے کنیت رکھی جاتی ہے. فلاں کا باپ، پہلی لڑکی ہے تو امام ابو حنیفہ لڑکی کے ابا، پہلی لڑکی پیدا ہوئی ہے تو کنیت ابو حنیفہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے جن کا نام قاسم رکھا تھا حضور نے، تو حضور کی کنیت ہوئی ابو القاسم. پھر ایک دوسرا لڑکا پیدا ہوا، وہ اس کے 3 نام تھے، عبداللہ، طیب، طاہر. ایک ہی بچے کے 3 نام ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ الگ لڑکا تھا اور طیب اور طاہر ایک لڑکے کے 2 لقب تھے. اور چوتھا یا تیسرا لڑکا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ہیں ہجرت کے بعد مدینہ میں. تو 3 صاحبزادے یا 4، قاسم، عبداللہ، طیب، طاہر اور ابراہیم. اور اگر یہ عبداللہ، طیب، طاہر تینوں ایک ہیں تو 3 صاحبزادے ہوئے. اور یہ سب بچپن میں انتقال کر گئے ہیں. کسی کی عمر 2 سال کی نہیں ہوئی، 2 سال کی عمر سے پہلے سب لڑکوں کا انتقال ہوا. اور صاحبزادیاں 4 تھیں. سب سے بڑی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری ام کلثوم، اور چھوٹی سب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. ان میں سے جو سب سے بڑی تھی حضرت زینب، ان کا انتقال حضور کے سامنے ہو. دوسری صاحبزادی رقیہ، ان کا انتقال بھی حضور کے سامنے ہو گیا جب بدر میں جنگ ہو رہی تھی یا مدینہ میں ان کا انتقال ہوا. پھر ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم، یہ بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دی گئی اور ان کا بھی حضور کے سامنے انتقال ہوا. اور حضور کی صرف ایک صاحبزادی چھوٹی حضرت فاطمہ بچی. حضور کی جب وفات ہوئی تو یہ ایک بیٹی زندہ تھی، وہ بھی حضور کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال. بہرحال یہ 4 صاحبزادیاں ہیں، بڑی بڑی عمروں تک پہنچی، سب کی شادیاں ہوئی. حضرت زینب کی صرف ایک بچی ہوئی تھی، اور حضرت رقیہ کا بھی ایک بچہ ہوا تھا مگر وہ بھی بچپن میں انتقال کر گیا. صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 اولاد ہوئی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں. ایک محسن، ایک حسن، ایک حسین رضی اللہ عنہ، جس میں سے محسن بچپن میں مر گئے تھے. اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما بڑی عمروں تک رہے اور انہی سے حضور کی اولاد اور نسل چلی. اور 2 لڑکیاں تھیں، ام کلثوم اور زینب. یہ لڑکیاں بھی بڑی ہوئی تھیں، نکاح شادیاں ہوئی تھی، پھر ان کے اولاد کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. تو خیر میں یہ بتلا رہا تھا کہ جب حضور کے ایک لڑکا ہوا، اس کا انتقال ہوا، پھر دوسرا لڑکا انتقال ہوا، تیسرے کا انتقال ہوا، تو یہ ابو جہل
اس نے کہا یہ ابتر ہے، محمد فداہ آباؤنا وارواحنا، کہنے لگے محمد ابتر ہے، دم کٹا ہے، اس کا کوئی لڑکا جیتا نہیں ہے، یہ جب تک ہے ڈوب ڈوبی اپنی بجا لے گا، اور جب یہ مر جائے گا اس کا نام لینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو اپنا نیا دین، نیا دھرم، نیا ریلیجن پیش کر رہا ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، یہ چند دن کے لیے ڈوب ڈوبی بجا رہا ہے، پیچھے اس کا نام لینے والا تو کوئی رہتا ہی نہیں، لڑکے ویسے مر جاتے ہیں۔ ایسے کو کہتے ہیں ابتر، لفظ ابتر کے معنی دم کٹا، دم کاٹ دی کسی نے، یعنی پیچھے اس کی نسل تو لڑکوں سے چلتی، لڑکیوں سے نسل نہیں چلتی، اور حضور کی جو نسل آل حضرت فاطمہ سے چلی ہے یہ حضور کی خصوصیت۔ آج دنیا میں جو حضور کی اولاد ہے، سادات ہیں، جو حضرت فاطمہ سے نسل چلی ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت حضور سے اس کی نظیر کبھی صرف ماں سے بھی نسل چلتی ہے، ماں سے نسل چلتی صرف ماں سے، اور کبھی جیسے حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ، تو ان کا نام قرآن ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ، تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب ماں کے واسطے سے اوپر جڑتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل کے ساتھ جڑیں گے ماں اور ماں کے ابا، پھر ابا اور ابا سے ابا، ابا سے ابا نسب جائے۔ ایسے ہی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما ماں حضرت فاطمہ، پھر ماں سے اوپر ابا یعنی حضور، پھر حضور سے اوپر حضور کے ابا، پھر اور ابا، اب یوں نسب چلا گیا۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا نسب ماں کی طرف سے چلا ہے، خصوصیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، ایسے آل رسول کا نسب بھی ماں کی طرف سے چلا ہے، حضرت فاطمہ کے واسطے سے آل رسول حضور کی اولاد ہے، اور یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ باقی دنیا میں نسب باپ سے چلتا ہے، ماں کی طرف نسب نہیں چلتی۔ باپ سید ہے تو اولاد سید ہوگی، ماں چاہے سید نہ ہو، اور ماں سید ہے اور اب باپ سید نہیں ہے تو اولاد سید نہیں ہوگی، چاہے ماں سید ہے۔ تو دنیا کا جو دستور ہے وہ دستور تو یہی ہے کہ نسب باپ سے چلتا ہے، اور حضور کا کوئی لڑکا زندہ رہتا نہیں، تو اب نسب آگے کہاں چلے گا، پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ یہ محمد جو ہے اس نے قوم میں اختلاف پیدا کر دیا، بتوں کی برائی کرتے ہیں، نیا مذہب پیش کیا، چند دن کی بات ہے، یہ اپنی ڈگڈگی بجا رہا ہے، پیچھے اس کا کوئی لڑکا تو زندہ رہتا نہیں ہے، یہ دم کٹا ہے، بے برکت ہے، یہ جب تک رہے گا ڈگڈگی بجائے گا، نہیں رہے گا اس کے مذہب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات حضور کے لیے بڑی بھاری ہوئی۔ آج بھی اگر کسی ایسے آدمی کو جو ایک بڑا پلان لے کر دنیا کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور اس کا لڑکا کوئی زندہ نہ رہے اور اس کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ کرے تو کتنا بھاری تبصرہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک دی ہم نے آپ کو خیر کثیر۔ خیر کو تو سمجھتے ہو، شر، اور شر کا مقابل خیر، پھر اس کی صفت لاؤ کثیر یعنی بہت۔ الکوثر کے یہ معنی ہے، الکوثر کے معنی ہے خیر کثیر، بے حساب خیر آپ کو دی ہے، یعنی آپ کے مرنے پر آپ کا جو مشن ہے یہ ختم نہیں ہوگا، آپ کے مرنے کے بعد بھی اسی طرح سے جاری رہے گا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اور یہ کہتا ہے کہ پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، پیچھے ساری دنیا نام لینے والی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟
وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا تذکرہ اونچا کر دیا۔ جس مینارے سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اسی مینارے سے کہا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی مینارے سے کہا جاتا ہے رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا تذکرہ بلند کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے مجھے شعر ویر یاد نہیں رہتے اور شعر پڑھنا بھی نہیں آتا، اس لیے میں شعر اوندا سیدھا پڑھتا ہوں، مضمون صحیح ہے، مجھے شعر کوئی یاد ہی نہیں۔ اس نے کہا ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں۔ حضور کا نام پاک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھ کر پھر واپس نہیں آئے۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ پنہا ہر عروج میں زوال ہے۔ کائنات میں جو بھی چیز اونچی ہوتی ہے ڈاؤن ہوتی ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ کائنات میں جو بھی اوپر چڑھے گی اس کو ایک دن ڈاؤن ہونا ہے۔ آدمی بھی لمبا ہوگا 5.5 فٹ کا، پھر بوڑھا ہو کر کے اور کم ہوگا، آگے نہیں جائے گا۔ آم کا درخت، فلاں پیڑ کا درخت اپنی جگہ پر جا کر پھر نیچے آئے گا۔ پنہا مانے پوشیدہ ہے۔ اس دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر عروج میں زوال پوشیدہ، مگر اس سے اگر مستثنا ہے، ایکسپشن ہے، تو صرف آقا کے نام کا کہ وہ بڑھ کر پھر گھٹا نہیں۔ ایک نام مصطفیٰ ہے جو بڑھ کر گھٹا نہیں، ورنہ پنہا ہر عروج میں زوال ہے۔ تو فرمایا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا نام روشن کیا۔ اور ابھی چند سالوں پہلے آپ کے اس ملک میں ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے The 100، انسانوں میں 100 بڑے آدمی، تو اس نے سب سے پہلا نام آقا دو جہاں کا لکھا۔ اور جب وہ کتاب چھپی تو عیسائی دنیا میں طوفان کھڑا ہو گیا۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3-4 نمبر پر رکھا ہے، اور بڑا طوفان کھڑا ہوگا کہ کم وقت تم نے کیا کر دیا۔ تو جب دوسری مرتبہ اس نے ریوائزڈ ایڈیشن آیا تو اس نے نوٹ لکھا اور کہا کہ یہ مجھ پر اشکالات ہوئے، میں نے محمد کو، اس نے درود تو کیا لکھے گا، وہ تو عیسائی تھا، اس نے کہا میں نے محمد کو انسانی ہسٹری میں جو ان کا صحیح مقام تھا وہ دیا، اور آج تک وہ کتاب اسی طرح سے چھپ رہی ہے، وہاں سے اس نے پیچھے نہیں کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، انسان کی تاریخ میں جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے وہ میرے آقا کے لیے۔ تو قرآن کریم نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر دی۔ اگر کسی کے بیٹے ہوں گے تو بیٹے کی خیر ہے۔ کتنے بیٹے ہوں گے؟ 2 ہوں گے، 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ لمٹ آ گئی خیر کی، اور ہم نے سب کو خیر کثیر دی ہے، جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ ایک قصہ سنو، جب ہندوستان پر، انڈیا پر نہیں، غیر منقسمہ ہندوستان جس میں سے 6 ملک بن گئے، انگریزوں نے قبضہ کیا، برطانیہ کے انگریزوں نے وہاں اپنا قبضہ کیا، تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان کو اپنے زیر نگی انگوٹھی میں جو نگینہ ہوتا ہے، زیر نگی یعنی ہمارے انگوٹھی کے تابع، زیر نگی کا یہ مطلب پورے ہندوستان کو اپنے زیر نگی بنانے کے لیے سوچا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کیوں وہاں عیسائی تو ہیں گے،
یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بزنس کرنے کے لیے وہاں گئی اور جوڑ توڑ کر کے بادشاہوں کو حرام کر کے حکومت پر قبضہ کیے، مگر پوری پبلک تو کوئی عیسائی نہیں ہے، وہاں کیسے اپنی حکومت ہمیشہ رہے گی؟ تو موٹی سی بات ہے، یہ پلان بنا کے تو پورے ملک کو عیسائی بنا ڈالا۔ تو برطانیہ سے مشینری وہاں جو عیسائیت کی دعوت دینے والے ہیں، عیسائیت کی دعوت دینے والے اس نے ہندوستان میں کھیپ کی کھیپ اتار دی۔ اب یہ پادری کیا کرتے تھے؟ کسی بڑی مسجد پر پولیس کے ساتھ جاتے تھے، اور جب لوگ نماز پڑھ کر نکلے تو پولیس سب کو بٹھاتی تھی، بیٹھو پادری صاحب کی بات سن کے جاؤ۔ تو وہ اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، لوگ سنتے تھے، مجبور تھے، کیا کرتے، ڈنڈے کے زور سے سناتا تھا۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ ہے، ایک بڑی مسجد میں ایک بڑے پادری صاحب پولیس کی مدد سے گئے، سب نمازیوں کو بٹھایا، پادری صاحب کی بات سن کر جاؤ۔ بیٹھ گئے، پادری صاحب کھڑے ہوئے اور ڈرامائی انداز پر تقریر شروع کی۔ کھلا ٹوپی والے بھی کھڑے ہوئے، کیا نام ہے؟ عبد الرحمان۔ تمہارے ابا کا کیا نام ہے؟ خالد۔ اچھا بیٹھ جاؤ۔ فلاں صاحب 25-30 آدمیوں کو مجمع میں سے کھڑا کیا، ہر ایک سے اس کا نام پوچھا، اس کے باپ کا نام پوچھا، ہر ایک نے بتایا۔ جب 25-30 سے نام پوچھ چکا تو پادری نے تقریر شروع کی کہ ارے مسلمانوں، تمہاری عقلوں پر کچھ پتھر پڑ گئے ہیں یا کیا ہے؟ دیکھو 30 آدمیوں سے میں نے پوچھا، ہر ایک نے اپنے باپ کا نام بتایا، اور تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں تھا۔ ایک طرف سے تم نبی بھی مانتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ وہ باپ نہیں تھا۔ باپ نہیں تھا کا کیا مطلب؟ چندے کا تھا۔ باپ نہیں تھا کا کیا مطلب؟ حرامی تھا۔ تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں، تم اپنے لیے تو حرامی ہونا پسند نہیں کرتے، ہر ایک اپنے باپ کا نام بتلاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا عقیدہ ہے کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ کیسی توہین کرتے ہو، کیسی بدتمیزی کرتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی شان۔ جاؤ اگلی نماز میں اپنے مولویوں سے پوچھ کر اس کا جواب لائیے، میں پھر اگلی نماز میں آؤں گا۔ خیر سب چپ چاپ۔ مجمع کے آخر میں سے بڑے میاں کھڑے ہوئے، اس نے کہا پادری صاحب ہم مولویوں سے پوچھ کر جواب تو اگلی نماز میں لائیں گے، مگر ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ کون ہے؟ کہ گوڈ۔ اچھا گوڈ کے لڑکے ہیں؟ ہاں۔ اس نے کہا تیرے گوڈ کے کل لڑکے کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا صرف عیسیٰ علیہ السلام ایک لڑکے ہیں۔ اس نے کہا پھر پادری سن، میں کمزور بندہ ہوں، تیرا گاڈ آل مائٹی ہے، اس کا ایک ہی لڑکا ہے، میرے 10 لڑکے۔ یا تو اس کا جواب لائیے اگلی نماز میں کہ میرے جیسا کمزور بندہ، میرے 10 لڑکے ہیں، تو تیرا گاڈ آل مائٹی، اس کا کوئی ایک ہی لڑکا۔ وہ گیا سننی ہے، کیونکہ اگر اللہ کے لیے لڑکا ہونا کوئی کمال ہے تو پھر تو اس کی کوئی لا تو 100 لڑکے ہونے چاہیے، ایک لڑکے پر کیوں؟ تو بہرحال دنیا میں انسان کے لڑکے ہوں گے تو اس بڈھے کے 10 لڑکے تھے، اتنے ہی ہوں گے، اور کتنے ہوں گے؟ اللہ نے کسی مصلحت سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 2, 4, 10 لڑکے زندہ رہ کر بڑے نہیں ہوئے، تو حضور کے نام لینے والی تو ساری کائنات ہے۔ اگر 6 لڑکے ہوتے وہ حضور کے بعد حضور کا کیا نام روشن کرتے؟ ساری کائنات حضور کا نام روشن کرتے۔ تو فرمایا ان اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، بہت ساری خیر دی۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، میدان قیامت میں ہر نبی کے لیے ایک حوض ہو، اور ہر ایک کے حوض کا نام ہے کوثر۔
نبی یہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کا نام بھی ہے کوثر، حوض کوثر۔ یہ مضمون آپ حضرات جانتے ہیں، مگر آپ یہ نہیں جانتے۔ ہم لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ میدان قیامت میں صرف حضور کا حوض کوثر ہو، نہیں، ہر نبی کا حوض کوثر ہو۔ قیامت کا دن بڑا لمبا دن ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور سورج 1 مائل پر آ جائے گا۔ اتنی گرمی میں پیاس تو لگے گی انسانوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی امت کے لیے، یعنی ایمان لانے والوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کیا ہے۔ ہر نبی کا حوض ہو، چھوٹا بڑا، جس نبی کی جتنی بڑی امت ہے اتنا بڑا حوض۔ لفظ حوض کے معنی بھی آپ حضرات نہیں سمجھتے۔ ہم تو حوض مسجدوں میں جو بنا ہوا ہوتا ہے حوض، اس کو حوض کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حوض۔ لفظ حوض عربی کا لفظ ہے، حوض کے معنی ہیں کھڈا، گھڑا۔ کھڈا ہے، گھڑا ہے، پانی سے بھر دیا حوض۔ تو جو نبی کی جتنی امت ہے اتنا بڑا اس کا حوض ہو، اور یہ حوض کا منبع، بیز جنت میں ہے، اور جنت سے پائپ لائنیں آئیں گی، اور ہر ایک نبی کے کھڈے میں، حوض میں آ کر کے وہ پانی گرے گا اور وہ حوض بھرا رہے گا، وہاں سے مسلسل آ رہا، ہر نبی کی پائپ لائن الگ آ رہی ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں میں میدان قیامت میں ریس ہوگی، مقابلہ ہوگا، کس کے حوض پر پینے والے زیادہ آتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پر سب سے زیادہ پینے والے آئیں، کہ حضور کی امت بڑی ہے، تمام مومنین پہنچیں گے، دوسرے نبیوں کی امتوں میں اتنے مومنین نہیں ہیں۔ یہ جو حوض کوثر ہے، دیکھو قیامت کا میدان یہی زمین ہے، اس زمین میں حوض نہیں ہے، جنت سے پائپ لائن آئے گی۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں اصل حوض کوثر جنت میں نہر، حوض نہیں، نہر کوثر جنت میں ہے، اس نہر میں سے پائپ لائنیں اس زمین پر آئیں گی، اور ہر نبی کا حوض الگ ہوگا اور بھرا ہوا، اور جو نبی کی طریقے پر ہوں گے وہ اس حوض پر پہنچیں گے، جو نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہوں گے ان کو کیو میں سے فرشتے پکڑ پکڑ کر دائیں بائیں نکال دیں گے۔ لائن لگی ہوئی ہے، کیو ہے، اور حضور پلا رہے ہیں، اور فرشتے دونوں لائنوں پر کھڑے ہیں۔ جو حضور کے طریقے پر نہیں ہوگا، صرف نام کا مسلمان کہلاتا ہوگا، اس کو پکڑ پکڑ کر دائیں نکال دیں گے، لائن میں سے بائیں نکال دیں گے۔ حضور فرمائیں گے کہ بھئی یہ تو میرا امتی ہے، کیوں اسے نکال رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ، آپ کی دنیا سے تشریف لانے کے بعد میں یہ آپ کے طریقے پر نہیں رہے تھے، اس لیے ان کو نکال کر دائیں بائیں نکال دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے حجت اللہ میں لکھا ہے کہ یہ حوض کوثر جو ہے یہ سنت نبوی کا پیکر محسوس ہے، جو حضور کے طریقے پر رہا ہے، عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، معاشرت میں، جو حضور کے طریقے پر ہے وہی کیو میں کھڑا رہے گا اور حوض کوثر پر پہنچے گا اور حضور کے ہاتھ سے جام پیے گا۔ اور جس کے عقیدے حضور اور صحابہ جیسے عقیدے نہیں ہیں، جس کے اعمال حضور اور صحابہ جیسے اعمال نہیں ہیں، جو حضور اور صحابہ کے طریقے پر نہیں ہے، فرشتے اس کیو میں سے اسے پکڑ کر دائیں بائیں ہٹا دیں گے، نکو لائن میں سے نکو۔ تو یہ جو حوض کوثر میدان محشر میں ہر نبی کے لیے ہوگا اور حضور کے لیے سب سے بڑا حوض ہوگا، وہ بھی اس آیت کریمہ کا مثال ہے، اور اسی آیت سے حوض کوثر اس کا نام لیا گیا۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اس دنیا میں ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اور دوسری دنیا میں پہنچنے سے پہلے ہم آپ کو حوض کوثر دیں گے،
اور پھر اگلی دنیا میں داخل ہونے کے لیے شفاعت کبریٰ ہے، وہ بھی حضور ہی سب سے بڑی شفاعت کریں گے اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہو۔ تو اس دنیا میں بھی خیر کثیر، میدان قیامت میں بھی خیر کثیر، آگے آخرت میں پہنچنے کے لیے بھی شفاعت کبریٰ، مقام محمود حضور کو عنایت ہوگا۔ تو فرمایا ہے کہ اگر 2-4 بیٹے نہیں ہیں تو افسر کہاں ہو، دم کٹے کہاں ہو گے، پیچھے کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کہاں بات ہے؟ آپ کو خیر کثیر بھی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، لہذا آپ نماز پڑھیے، اپنے پروردگار کی بندگی کیجیے نماز کے ذریعے اور قربانی دیجیے۔ نماز پڑھیے، یہ ذاتی عبادت ہے، اور ذاتی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ حدیث میں ہے الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ دین کا مین پلر نماز ہے، جو نماز ریگولر پڑھتا ہے وہ سارے دین پر عمل کرے گا، اور جو نماز ہی خیر بخیر کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ دوسرے دن پر کیا عمل کرے گا؟ جب اہم پوائنٹ اور اہم حکموں پر عمل نہیں کیا تو دوسرے حکموں پر کیا عمل کرے گا؟ لہذا ذاتی بندگی عبادت میں اہم نماز ہے، تو حضور کو حکم دیا فصل لربک، آپ اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجیے، قربانی کیجیے۔ قربانی آدمی کو اپنی جان کی بھی قربانی کرنی پڑتی ہے، اپنے مال کی بھی قربانی کرنی پڑتی ہے، اور قربانی جو دیتا ہے وہ دوسروں تک دین پہنچانے کی محنت کا نام ہے۔ دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے اپنا وقت کی بھی قربانی دینی ہے، طاقت کی بھی قربانی دینی ہے، ہر چیز کی آرام راحت ہر چیز کی قربانی دو گے تو دوسروں تک دین پہنچے۔ فصل لربک وانحر، آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، یعنی آپ اپنی دعوت کا کام زور شور سے جاری رکھیے۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو بدخواہ ہے وہی دم کٹا ہے، وہی ابو جہل، ان کا پیچھے کوئی نہیں رہا، لڑکے تھے اس کے سب مر گئے اور کوئی نام لینے والا پیچھے نہیں رہا۔ آپ کا جو بدخواہ ہے، شان ان بدخواہ، آپ کا جو بدخواہ ہے جس نے وہ جملہ کہا تھا، آپ تو ابتر نہیں ہیں، آپ کو تو اللہ نے خیر کثیر دی ہے، ابتر وہ ہوگا۔ یہ حضور نے اللہ نے پیشین گوئی کی، پہلے سے بتلا دیا، چنانچہ تاریخ میں بتلایا کہ ابو جہل کے پیچھے اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ اس میں بتلایا کیا ہے؟ پہلا جو جملہ ہے وہ اصل بتلانا ہے کہ اللہ نے اپنے آخری پیغمبر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے جو دین اسلام بھیجا ہے، اس کے ساتھ خیر کثیر وابستہ ہے۔ دنیا میں اگر بھلائی چاہتے ہو حضور کے دین سے وابستہ ہو، میدان قیامت میں اگر سیرابی چاہتے ہو حضور کے دین سے وابستہ رہو، حضور کے طریقے سے لگے رہو، آخرت میں اگر جنت چاہتے ہو، حضور کی سفارش کے خواہش مند ہو، تو حضور کا دامن پکڑ کر رہو، اسی لائف میں اسی زندگی میں کامیابی ہے، دنیا کی دوسری کسی لائف اسٹائل میں کامیابی نہیں ہے۔ دنیا میں بے حساب لائف اسٹائل ہے، زندگی گزارنے کے طریقے، ان میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی میرے آقا کا دامن پکڑنے میں ہے۔ وآخر دعوانا